بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن کریم وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، یہ بابرکت ہے تاکہ وہ سب غور کریں، تدبر کریں اس کی آیات میں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں. رسول خدا نے فرمایا معاشر الناس تدبر القرآن، اے لوگو قرآن میں تدبر کرو، وفہموا آیاتی اور اس کی آیات کو سمجھو اور اس کی محکمات کے اوپر نظر کرو اور اس کی متشابہات کی پیروی نہ کرو. فواللہ لن یبین لکم زواجر، خدا کی قسم اس کے قرآن کریم کے نواہی کو بیان نہیں کرے گا کوئی بھی، اور نہ ہی اس کی تفسیر کرنے والا ہے کوئی مگر وہ جس کا ہاتھ میں پکڑنے والا ہوں اور اس کے کاندھوں کو بلند کرنے والا، اس کے ہاتھوں کو اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں اس کے بارے میں اعلان کرنے والا ہوں انا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور وہ یہ کہ جس چیز کا میں مولا اس کا علی مولا، وَهُوَ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ہے. یہ خطبہ غدیر میں رسول خدا نے قرآن کریم کے اندر تدبر کرنے کی بات کی. خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا کہ قرآن میں تدبر کرو، اور یہ فرمایا کہ قرآن کی تفسیر تمہیں تدبر کا حاصل ہے، تفسیر کا حاصل نہیں ہے. تفسیر کی ذمہ داری امام علی علیہ السلام کے ائمہ کے سپورٹ کی ہے. یعنی اس میں فرمایا کہ تفسیر اگر پوچھنا چاہو قرآن کی تو امام کی طرف رجوع کرو. قرآن میں تدبر تم کر سکتے ہو، تفسیر کے لیے تم امام کی طرف رجوع کرو. اور فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو تفسیر قرآن کی کر سکتے ہیں، قرآن کے حقیقی معنی میں تمہیں اس کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں. اور اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، آگاہ ہو جو ایسی قراءت، ایسی تلاوت جس کے اندر تدبر نہ ہو، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو تفسیر قرآن کے سلسلے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. انہوں نے کہا، یعنی یوسف کے بھائیوں نے کہا، اے عزیز، اے بادشاہ، اے وہ عزیز مصر، بے شک اس کا ایک بوڑھا باپ ہے. ان لہو شیخن کبیر ابن، اس کا ایک باپ ہے جو کہ بہت سن رسیدہ ہے، بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانو، پس ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ لے لے. اگر تو رکھنا ہی چاہتا ہے ہم میں سے کسی ایک کو تو ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لے، لے لے، غلام بنا لے، اسے نہ بنا کیونکہ اس کا بوڑھا باپ ہے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں، تو احسان کرنے والوں میں سے ہے.
اگلی کی آیت میں فرمایا قال معاذ اللہ، تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا معاذ اللہ، خدا کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم لے لیں پکڑ لیں سوائے اس کے کہ جس کے سامان میں ہم نے اپنا متاعنا، ہم نے اپنا سامان ملا ہے، یعنی جس کے ہاں سے ہمارا سامان ملا ہے اس کے علاوہ ہم اگر کسی کو پکڑ لیں تو یہ درست نہیں ہے. انا اذن لظالمون، اگر ہم ایسا کریں تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے. اب جب حضرت یوسف نے ایک تدبیر کے ذریعے سے چاہا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تدبیر سکھائی، اور اس طریقے سے حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان میں وہ پیالہ، سونے کا پیالہ رکھ دیا، بادشاہ کا سونے کا پیالہ، اور پھر اعلان کیا گیا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. تو پھر جستجو کی گئی، پہلے ان کے سامان چیک کیا گیا، پھر یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کو چیک کیا اور وہاں سے پیالہ نکال لیا. اب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں اس کی سزا کیا ہے، تو بتایا انہوں نے کہ سزا تو ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے قانون کے مطابق یہ ہے کنعان میں کہ جو بھی چوری کرتا ہے اس کو اسی کے بدلے میں رکھ لیا جاتا ہے، یعنی غلام بنا لیا جاتا ہے. تو اب انہی کے قانون کے مطابق حضرت یوسف نے کہا کہ اب دیکھو کہ اس شخص کے سامان سے پیالہ نکلا، لہذا اس کو غلام بنانا پڑے گا. تو اب یہاں پہ یہ التماس کرنے لگے، چونکہ ظاہری بات ان کو یاد آ گیا کہ انہوں نے اپنے باپ سے عہد و پیمان باندھا تھا، پختہ عہد باندھا تھا کہ ہم ضرور جو ہے اس بھائی کو یعنی بنیامین کو واپس لے کے آئیں گے، اور اگر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب جو ہے وہ ان کو بادشاہ رکھ لے، تو پھر ہم اپنے والد کو کیا جواب دیں گے. پہلے تو یوسف کے معاملے میں الگ سے شرمندہ ہیں اور گناہ گار ہیں، اور اب یوسف کے بھائی کو بھی اگر نہ لے کے گئے تو پھر تو جو ہے وہ والد جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ بد دعا کریں گے یا ان کو برا بھلا کہیں گے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اے عزیز، یعنی اے عزیز مصر، آپ جو ہے وہ کوشش اگر ہو سکے تو ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں، اس کو نہ لیں چونکہ اس کا بوڑھا باپ ہے. لیکن جواب دیا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں کر سکتا. اچھا، اب یہاں پہ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں چور کی جگہ کسی اور کو نہیں پکڑ سکتا، بلکہ تعبیر استعمال کی کہ من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان پایا اس کے علاوہ کسی کو نہیں رکھ سکتے. یعنی وہ ایک طرح سے توریہ کیا آپ نے، صراحت، تاکہ توریہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ صریحاً جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے. تو جب مصلحتاً کسی چیز کو، کسی امر واقع کو چھپایا جاتا ہے، تو توریہ میں یہ ہوتا ہے کہ مصلحتاً کسی امر واقع کو جو حقیقی بات ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، لیکن اس میں صریحاً جھوٹ، ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ اسے جھوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی ایسا شخص پیسے مانگے جو آپ سمجھتے کہ مستحق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ توریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ خالی ہے، ابھی اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی ممکن ہے آپ کے جیب میں ہوں، آپ کے گھر میں پیسے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ خالی ہے، تو واقعی خالی ہے. تو اس کو کہتے ہیں توریہ. صحیح ہے. تو اب یہاں حضرت یوسف جو ہے وہ ایک خاص تدبیر کی بنیاد پہ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں، اور معلوم ہے کہ بنیامین چور نہیں ہے، لہذا جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی یہی تھے کہ ہم معاذ اللہ، ہم اس کی کیسے پکڑ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جس کے ہاں سے ہمارا سامان ملا ہے. تو سامان تو ملا تھا ان کے، ٹھیک ہے.
تو فرمایا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم جو ہے وہ ظالمین میں سے ہوں گے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو، ان کی جگہ کسی اور کو نہیں رکھ سکتے. تو بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تدبیر کے تحت اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا. لیکن اب یہ جب انہوں نے دیکھا کہ عزیز مصر جو ہے وہ اپنے بات میں پکا ہے اور بنیامین کو اپنے پاس ضرور رکھے گا، تو اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، کہ جب وہ اس سے مایوس ہوئے، یعنی کہ ان کی منت سماجت کرنے سے مایوس ہو گئے اور یہ دیکھ لیا کہ بادشاہ جو ہے کسی طور پر بھی عزیز مصر جو ہے اپنی بات سے جو ہے وہ پھرنے والا نہیں ہے، تو اس سے مایوس ہوئے. خالصو الگ ہوئے، نجیاً نجوا کرتے ہوئے، یعنی کہ آپس میں مشورہ کرتے ہوئے یا سرگوشیاں کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سرگوشی کرتے مشورہ کرتے ہوئے ایک سائڈ پہ ہو گئے. ایک سائڈ پہ ہو کے سارے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا. کیا مشورہ کیا؟ قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے باپ نے جو ہے وہ تم سے اس معاملے پر پختہ عہد لیا تھا اللہ کا، کہ تمہارے باپ نے پختہ عہد لیا تھا تم پر اللہ کی طرف سے کہ تم جو ہے وہ بنیامین کو حتماً واپس لے کے آؤ گے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دو گے. وَمِن قَبْلُ قَدْ فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے معاملے میں بھی تقصیر کی ہے، تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں اس سے پہلے. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، پس میں زمین کو چھوڑ نہیں سکتا، اس مصر کی سرزمین کو چھوڑ، میں اس سرزمین سے ہلنے والا نہیں ہوں، میں اس جگہ سے نہیں جانے والا. حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے، اور یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی حکم کرے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین حکم کرنے والا اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پس اس بڑے نے، جو کہ سب سے بڑا بھائی تھا، جو ہے وہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہودا نام بتایا جاتا ہے شاید، تو یہ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ مصر کی سرزمین میں سے نہیں جاؤں گا، تم لوگ چلے جاؤ، میں یہیں پہ رہوں گا تاکہ اپنے باپ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور باپ سے کی ہوا جو وعدہ ہے، چونکہ ہم نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کو ضرور لے کے آئیں گے، اب جب کہ بنیامین کو ہم نہیں چھڑوا سکتے تو اب میں کس منہ سے باپ کے سامنے جاؤں. اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی تم لوگ کوتاہی کر چکے ہو، لہذا میں یہیں رہوں گا یہاں تک کہ باپ مجھے اجازت دے آنے کی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ باقی بھائیوں نے اب جانے کا ارادہ کیا، لیکن بڑا بھائی جو ہے وہاں پہ رک گیا. اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور تم جاؤ، سب لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور جا کے باپ سے کہنا اے ہمارے بابا بجان تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. ما شاہدنا، ہم گواہی نہیں دے سکتے، الا ما بما علمنا، مگر اس کی جو ہمیں جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم وہی بات کر سکتے ہیں. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہیں، غیب کے حافظ نہیں ہیں. یعنی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اس کے سامان میں کہاں سے پیالہ آیا، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے چیز واضح طور پر ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. اب یہاں پہ کس انداز سے یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب سے کہ جا کے کہنا ہے کہ تمہارے بیٹے نے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے یا نہیں، نسبت دے رہے ہیں صرف جو ہے وہ اپنے والد کی طرف ہی کہ آپ کا ہی بیٹا ہے، نالائق بیٹا جس نے چوری کی ہے. نب نہ کا سرا کا، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. تو یہ جو اجنبیت کا بیان ہے یہ بھی برادران یوسف کے حوالے سے اسی طرح سے، جس طرح پہلے انہوں نے کہا جب
ان کے سامان سے پیالہ نکالا حضرت یوسف نے، تو کہا کہ اگر اس نے چوری کیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے باپ سے کہہ دو کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اندر جو تعصب تھا یا جو یوسف اور یوسف کے بھائی کے حوالے سے ایک اجنبیت تھی، یہ اس کا اظہار ہے کہ ان کو اپنا بھائی نہیں سمجھ رہے اور ان کے ساتھ جو ان کا قریبی تعلق نہیں سمجھ رہے، اور اس لیے ان کو الگ، اپنے آپ سے الگ سمجھتے تھے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور پھر انہوں نے کہا کہ باپ سے کہنا کہ اگر تم نہیں ہماری بات کو تسلیم کرتے تو اس بستی والوں سے پوچھ لو، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اس بستی والوں سے پوچھ لو کہ جس بستی میں ہم تھے، جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لو کہ یہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے، یعنی ظاہری بات ہے اور بھی لوگ تھے وہاں کے، اس بستی کے کنعان کے لوگ تھے جو کہ گندم لینے کے لیے آئے تھے اور اس پورے قافلے کے ساتھ آئے تھے، تو لہٰذا قافلے کے باقی افراد سے پوچھ لو، قافلے سے پوچھے جس میں ہم آئے ہیں، اللاتی اقبلنا فیہا، جس قافلے میں ہم آئے ہیں مصر میں، اس قافلے سے ہی پوچھ لیں جو مصر، چونکہ یہ قافلہ بھی سارا لوٹ کے واپس جانا تھا کنعان میں. اگر ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو قافلے والوں سے، باقی افراد سے پوچھ لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ بولنے والے ہیں، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہی بیان کر رہے ہیں اور کوئی دوسری بات نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے وہ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ قافلے کے ساتھ آئے تھے، یعنی کنعان سے قافلہ آیا تھا. قحط سالی کی وجہ سے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے غلہ خریدنے کے لیے، مصر میں جاتے تھے، تو یہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا اس قافلے کے ساتھ آئے تھے. تو اب یہاں پہ یہ معاملہ پیش آیا اور باقی قافلہ تو واپس لوٹ کے جانا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ باپ سے کہ اگر آپ ہماری بات کو یقین نہیں کرتے تو ان قافلے والوں سے پوچھ لو. پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل. یوسف حضرت یعقوب نے کہا، اب جب جا کے حضرت یعقوب کو یہ خبر انہوں نے دی تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بل سولت لكم انفسكم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بات کو گھڑ لیا ہے. سولت کا لفظی معنی یعنی بنا لینا، گھڑ لینا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بات کو اپنے طرف سے جو ہے وہ گھڑ لینا. فصبر جمیل، پس اللہ کی طرف سے جو صبر ہے بہترین صبر وہی کافی ہے. فصبر جمیل، پس بہترین صبر میں اللہ کی طرف سے صبر کروں گا. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا میرے پاس لے آئے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ بہما یعنی یوسف اور یوسف کے بھائی، بلکہ بہم چونکہ بڑا بیٹا بھی نہیں آیا تھا تو اس لیے تین ہو گئے. کہا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، تینوں بیٹوں کو اکٹھا میرے پاس لے آئے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اس طریقے سے حضرت یعقوب نے یہ بیان کیا کہ تم اپنے آپ کو اس واقعے کا ذمہ دار تو نہیں کہہ رہے، لیکن یقیناً اس میں تمہاری کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوگی، جس طرح تم نے یوسف کے معاملے میں کیا تھا، یعنی اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح وہاں پہ تم نے ایک بات گھڑ لی تھی، یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ تم نے کوئی اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے کہ میرا جو بنیامین جیسا نیک سیرت انسان، ایک ایسا بیٹا، وہ کیسے چوری کر سکتا ہے. یہ بھائی دے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بنیامین جیسے فادی چوری کرے. تو لہٰذا حضرت یعقوب نے بس یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہی ہے، شاید اللہ کی مصلحت یہی، لہٰذا فرمایا کہ میں صبر کروں گا، صبر کرنا ہی بہترین ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا ہی میرے پاس لے آئے، اور وہ بہت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ مجھے صبر کرنا چاہیے اور میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں.
اب یہاں پہ زیادہ بےتابی نہیں کی حضرت یعقوب نے جتنی حضرت یوسف کے معاملے کی تھی، شاید سمجھ گئے کہ اللہ کی حکمت شاید اسی میں پنہان ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، پھر یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا، تَوَلَّ عَنْهُمْ ان سے منہ پھیر لیا، مزید ان سے کوئی بات نہیں کی، وقال اور کہا یا اسفا اے افسوس یوسف پر، یعنی دوبارہ یوسف کو ہی یاد کیا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی ختم ہو گئی، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ انتہائی غصے کو پیے جا رہے تھے، یعنی اندر ہی اندر گھٹے جا رہے تھے۔ تو حضرت یعقوب نے جو ہے وہ اس فراق کے غم میں مزید شدت ان کی آ گئی، پہلے تو یوسف جدا ہوئے اور اب بنیامین بھی ان سے جدا ہو گئے، تو اس طرح سے ان کی فراق میں، کیونکہ بنیامین ان کا سہارا تھے بڑھاپے کا، ہر وقت ان کا خیال رکھتے تھے، تو اب بنیامین سے یوسف کی خوشبو کا احساس کرتے تھے، تو جو ہی بنیامین بھی جدا ہو گئے تو اب پھر دوبارہ فرمایا کہ یا اسفا علی یوسف، یوسف پر ہے افسوس یوسف پر۔ گریہ زاری میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ان کی جو بینائی تھی وہ ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے اور کچھ ان کو نہیں دکھائی دیتا تھا، اور فرمایا کہ وہ انتہائی غم و غصے کی حالت میں تھے اور غصے کو پیے جا رہے تھے، اور دوبارہ جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے انہوں نے بات نہیں کی، ان سے منہ پھیر لیا، یعنی ان سے ناراض ہو گئے، تو اس طرح سے اپنے شدت غم اور حزن میں مبتلا تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو بہتے تھے اور وہ غصے کو پی رہے تھے۔ قزیم، کاظم جیسے کہا جاتا ہے، کاظم یعنی غصے کو پینے والا، ٹھیک، تو وہ قزیم یعنی دل ہی دل میں جو ہے وہ کڑنا، اس کو کہا جاتا ہے قزیم، یعنی کہ انتہائی جب سخت حالات ہوں اور انتہائی سخت جو ہے پریشانی یا مصائب ہوں کہ انسان کا دل کرے کہ وہ دھاڑے مار کر ہوئے، تو اور اس وقت اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قزیم، یعنی کہ وہ دل ہی دل میں کڑنا اور اس غصے کو پینے کے معنی میں ہے۔ جیسے امام کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم کو کاظم کہتے ہیں کہ وہ مصائب کی سختی اور مشکلات میں صبر کرتے تھے، اتنا صبر کرتے تھے کہ غصے کو اور غم و غصے کو پی جاتے تھے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اب ان بیٹوں نے کہا حضرت یعقوب سے اللہ کی قسم، تفتأ تذکر، تو ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرے گا، تفتأ تذکر یوسف، تفتأ یعنی ہمیشہ برابر میں، ہمیشہ جو ہے وہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہو، حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ تم جو ہے وہ حرزن اور تکون من الحالکین، یہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جاؤ۔ حرز کہا جاتا ہے بیکار، ایسا کہ جس میں جو کہ بالکل مرنے والا اور اس کی کوئی حالت نہ رہی ہو، ٹھیک ہے، حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ تم یعنی بیکار ہو جاؤ، ایکسپائر ہو جاؤ، اور تکون من الحالکین، یا یہ کہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی اپنی جان دے بیٹھو، یعنی حضرت یوسف کے فراق میں اتنا زیادہ کیوں گریہ کرتے ہو، یہ باپ کو آ کے جو ہے وہ اس طریقے سے مذمت کرنے لگے، یوسف جو ہے وہ جتنے بھائی تھے برادران یوسف تھے۔ تو اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب نے کہا میں اپنا اضطراب، اپنا غم اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تمہیں کیا اس سے، اگر میں غم کرتا ہوں، غصہ کرتا ہوں، روتا ہوں، تو میں اللہ کے حضور میں اپنا غم اور غصہ اور اضطراب کو پیش کر رہا ہوں، وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیا گفتگو کرنی ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے اپنے غم و غصے کا جو ہے وہ اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے، میری ساری کی ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہیں،
یعنی اپنے حالت زار کو، اپنے دل کی حالت کو اپنے رب کے حضور میں بیان کرتا ہوں. تو اور جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی سرزنش کا اس انداز سے جواب دیتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرا رب کے ساتھ کیا رابطہ اور کیا واسطہ ہے، اور کون سی باتیں جو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 87، یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. اب کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ حضرت یعقوب نے احساس کیا کہ شاید یوسف مل سکتا ہے، اس لیے دوبارہ سے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو اذهبوا، جاؤ دوبارہ مصر میں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، بس یوسف کے بارے میں جستجو کرو، واخی اور اس کے بھائی کے بارے میں، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی فیض سے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے سوائے کافر قوم کے، یعنی کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. مومن کو، مسلمان کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ دوبارہ شاید حضرت یعقوب کو کوئی اشارہ ملا، کو کنارہ دیا گیا، جیسے کہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کے حضرت یعقوب کو بہت کچھ چیزوں کے بارے میں، حقائق کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا، ٹھیک ہے، اور اشاروں کے نایوں میں بتایا کہ انشاءاللہ یہ جدائی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور عنقریب جو ہے وہ تم لوگ یوسف ملاقات، لہٰذا دوبارہ امیدوار ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ انہوں نے درک کیا کہ شاید مصر کی سرزمین ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے یوسف ملیں گے. اس لیے دوبارہ سے آمادہ کیا اپنے بیٹوں کو جاؤ اور جا کے جستجو کرو، تلاش کرو یوسف کے بارے میں، یوسف کے بھائی کے بارے میں، تاکہ تمہیں یوسف وہاں سے مل جائے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 88، فرمایا کہ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفِ لنا الکیل. پس جب وہ داخل ہوئے، یعنی وہاں مصر میں داخل ہوئے، دوبارہ جو ہے وہ یوسف کے پاس گئے. قالوا، انہوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز، یعنی اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل کو، ہمارے اہل و عیال کو سخت تکلیف پہنچی ہے، یا سخت مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ایک نہایت ہی ناچیز پونجی لے کے آئے ہیں. جئنا مائے ہیں ببضاعۃ مزجاۃ، انتہائی ناچیز اور کم حقیر سی پونجی اور لے کے آئے ہیں، سرمایہ لے کے آئے ہیں تاکہ ہم یہاں سے گندم لے کے جائیں. فاوفِ لنا الکیل، پس آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے، پیمانے بھر کے دیجئے. وتصدق علینا، اور ہم پر خیرات کیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جزا دینے والا ہے، بڑا اجر دینے والا ہے صدقہ کرنے والوں، خیرات کرنے والوں کو، یا عطا کرنے والوں کے. تو اب یہ دوبارہ تیسری مرتبہ آئے ہیں برادران یوسف، گندم بھی لینے آئے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ باپ کے حکم پہ آئے ہیں تاکہ مصر میں جا کے تحقیق کریں کہ شاید ان کو یوسف کے بارے میں یا اور یوسف کے بھائی بنیامین کے بارے میں خبر مل جائے، اور دیکھیں کہ بنیامین کس حالت میں ہیں کہ بادشاہ نے جو انہیں غلام بنا لیا تھا، اور جا کے جستجو کریں، تحقیق کریں، اور ساتھ ساتھ گندم بھی. لیکن لہٰذا جو ہی جو عزیز مصر یعنی یوسف کے پاس آئے تو آ کے کہا کہ اے بادشاہ، ہم آئے اس حالت میں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے گھر والوں کو ہمیں جو ہے وہ قحط سالی کی وجہ سے بہت زیادہ ضرر پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے،
ہم مشکلات میں ہیں، ہمارے پاس چیز بھی کوئی خاص نہیں ہے، سرمایہ بھی نہیں ہے کہ ہم گندم خرید سکیں، تھوڑی سی جمع پونجی لے کے آئے ہیں، بس اسی سے آپ ہمارے لیے گندم جو ہے وہ دے دیجئے۔ تو ایک طرح سے ان کی احسان اور بزرگواری کا بھی اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جو وہ خیرات کرنے والے ہیں، محسنین میں سے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ اب جو ہے وہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف۔ اب حضرت یوسف نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، باقی اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، کہ جب تم نادان تھے، تم نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ اب یوسف حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ پردہ اٹھاتے ہوئے ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سرزنش کرتے ہوئے، سخت لہجے میں، سرزنش کا انداز میں انہوں نے یہ بات کی اور ان کے جرم اور ان کے جو گناہ ہے ان کو یاد دلایا۔ شاید یوسف یہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ میری پہچان کریں یہ لوگ خود ہی توبہ کر لیں، پشیمان ہو جائیں اپنے بات کے اوپر جو انہوں نے کام کیا تھا، تاکہ چونکہ یوسف تو معاف کر چکے تھے انہیں، لیکن چاہتے تھے اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے، اس لیے کہا کہ تم نے یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جانتے ہو، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تم اس کام کے انجام دینے سے بے خبر تھے، یعنی کہ تم نے یہ کام اپنی جہالت کی وجہ سے کیا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اب جب قرائن شواہد ادھر ادھر باتیں معلوم ہونے لگیں تو اب انہوں نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا اور انہوں نے کہا، کہنے لگے برادران یوسف نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یعنی ابھی بھی شک میں ہیں، لیکن یہ کہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ قَالَ أَنَا یوسف، تو یوسف نے اب پردے سے وہ پردہ اٹھایا اور بات کی اور حقیقت کو روشن کیا۔ قال، کہا کہ انا یوسف، میں یوسف ہوں، واز اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بے تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب یوسف کے نے بات کو کھولا تو برادران یوسف کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے، یوسف کو ان تمام چیزوں کا کیسے خبر ہے، بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا، بھائیوں کے ساتھ، تو لہذا وہ جو ہی یہ ساری باتیں ہوئی تو اب ان کو اندازہ ہو گیا، لہذا انہوں نے کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ تو پھر حضرت یوسف نے بات کو واضح کر دیا اور یہ تعجب بھی کیا انہوں نے اور بہت حیران بھی ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یوسف جسے کہ غلام بنا کے بیچا گیا تھا آج عزیز مصر بن گیا ہے، آج جو ہے وہ اتنا مقام کیسے حاصل کر لیا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ جو بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر اور پاداش دیتا ہے۔ اور یعنی یہ بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دیا ہے جو میں نے صبر کیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا کہ قسم بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، آثرک اللہ علینا، اللہ نے بہت مقام دیا آپ کو، بہت فضیلت دی ہمارے اوپر، وان کنا لخاطئین، اور
اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ہم نے غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، ہم نے آپ کے حق میں خطا کی ہے۔ اب یوسف نے کیا کہا؟ قال لا تثریب علیکم الیوم، کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، آج تمہیں کوئی تمہارے جرم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ وَهُوَ ارحم الراحمین، وہ یعنی میں نے تو تمہیں معاف کر ہی دیا، امید ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ وَهُوَ ارحم الراحمین، اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آج لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی تمہاری سرزنش نہیں کی جائے گی۔ تم نے جو یہی حضرت یوسف کی بزرگواری تھی، بڑائی تھی، ان کا اعلیٰ اخلاق تھا، اخلاق کی برتری تھی کہ جب اب جو کہ ان کے بھائی ان کے کنٹرول میں تھے، ان کے اختیار میں تھے، یوسف اختیار رکھتے تھے، چاہتے تو سب کو زندان میں ڈال دیتے، تازیانے مارتے، بہت کچھ کر سکتے تھے ان کے ساتھ، ان کے جرم کی سزا دی جاتی۔ اتنا عرصہ حضرت یوسف زندان کاٹ کے آئے ہیں، یعنی ان لوگوں نے حضرت یوسف کے ساتھ ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا، اور پھر اپنے باپ سے جھوٹ بولا، کیا کیا جرائم کیے انہوں نے۔ لیکن جب حضرت یوسف ان کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں تو اب بجائے اس کے کہ ان سے انتقام لیں، کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہے کہ جو کہ انبیاء کا اخلاق ہے، اور یہی اخلاق کا مظاہرہ رسول خدا نے کیا جب فتح مکہ ہو گئی۔ تو فتح مکہ کے موقع پہ آپ کی جو جانی دشمن وہاں پہ موجود تھے، کتنے افراد تھے، تو سب کے لیے اعلان جو ہے عام معافی کا اعلان کیا، اور اس وقت رسول خدا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی سرزنش نہیں ہوگی، کوئی عتاب نہیں ہوگی، اور فرمایا جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا ویسے ہی آج میں کہوں گا۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہے انبیاء کا کہ جس کا درس دنیا کو دینے کے لیے انبیاء آئے ہیں، کہ جو ہے جب انسان دوسرے کے اوپر اس قادر ہو جاتا ہے کہ اس سے انتقام لے سکتا ہے، لیکن انتقام نہ لے اور اپنے حق کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تو اس کو اعلیٰ اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے کہ دشمن یا اپنے مخالف کے اوپر مسلط ہونے کے باوجود اس سے انتقام نہ لینا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمائے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا۔ اب یوسف نے جب تمام بھائیوں کو اپنا تعارف کروا دیا، سب آ گئے، تو خوش ہو گئے۔ اب باپ کی بات آئی تو یوسف نے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، تم جاؤ میرا یہ لباس، میرا یہ کرتا لے کے جاؤ، فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ ابی، اور اسے ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر، یات بصیراً، تو وہ بصیر ہو جائے گا، اس کی بینائی واپس آ جائے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب اپنے اہل و عیال کو لے کر سب کے سب میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی حضرت یوسف نے ان کو گندم وغیرہ دی کہ ابھی لے کے جاؤ، اور ایک بھائی کو کہا کہ جلدی جائے اور جا کے میری قمیض لے جائے اور باپ کو خوشخبری دے، اور یہ کچھ قمیض جو ہی باپ کے چہرے پہ ڈالو گے تو وہ بس ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ معجزہ تھا حضرت یوسف کی قمیض تھا، اور ان کی برکت تھی حضرت یوسف کی قمیض کی، کہ اس سے توسل بھی ثابت ہوتا ہے، اس سے معجزہ بھی، کرامت بھی ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ کرامت کے منکر ہیں، جو معجزے کے منکر ہیں، جو لوگ توسل کے منکر ہیں، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توسل اہم ہے۔ حضرت یوسف کی قمیض اس قدر اس کے اندر برکت تھی کہ وہ آنکھوں پہ، حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگانے سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو جب حضرت یوسف کی قمیض میں یہ برکت ہو سکتی ہے تو پھر رسول خدا کے روضہ مبارک، ان کی جالی، ان کی زری کو مس کرنے یا ان کو چھونا کیسے جو ہے وہ بدعت ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ لوگ مدینہ میں جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ
سرخ رومال والے اور کہتے ہیں بدعت 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 کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب جب یوسف کی قمیض میں یہ برکت موجود ہے تو رسول خدا کی روزے کی جالیوں میں برکت نہیں ہے، یا یہ کہ مولا حسین کے روزے میں یا مولا علی علیہ السلام کے روزے کی میں یہ اتنی برکت نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ ان کا جسم مبارک دفن ہے اس سرزمین کے اندر، اس زری کے اندر، اس قبر میں کہ جو کہ وہاں پہ ہیں، اس میں اندر اتنی برکت اللہ تعالیٰ نہیں رکھ سکتا کہ اگر قمیض حضرت یوسف کی قمیض میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے. تو لہٰذا یہ فکر کی کوتاہی ہے کہ جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے، اور وہ بغض ہے اور کوتاہی اور یہ جہالت ہے، اور اس کو یہ بدعت کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ جب موجود ہے. یوسف خود تو نہیں گئے، یوسف کی قمیض بھیجی تھی. وہ یوسف کی قمیض میں کون سی کمال تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ یوسف سے منسوب تھی، حضرت یوسف نے کچھ دن اس کو پہنا تھا تو اس کے اندر یہ کمال موجود تھا. ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں جو ہے وہ ائمہ معصومین کے روزے یا ان کی سے توسل کرنا یا ان کی ذریعے سے مس کرنا ایک اپنے آپ کو کیوں نہیں باعث برکت ہو سکتا، اور کیوں نہیں انسانوں سے جو ہے وہ شفا یاب ہو سکتا اور فیض یاب ہو سکتا. تو یہ توسل کے اوپر ایک بہترین دلیل ہے یہ آیت. اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے گئے، اور حضرت یوسف نے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اور جا کے اپنے اہل و عیال کو بھی واپس میرے پاس لے آؤ. اگلی آیت میں فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جو ہی قافلہ روانہ ہوا مصر سے اور کنعان کی طرف، اور حضرت یوسف کی قمیض کو لے کے چلے، قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا یعنی حضرت یعقوب نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو، تم یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا شخص ہے بہک گیا ہے، تو میں یوسف کی قمیض یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. یعنی ابھی مصر سے چلی تھی یوسف کی قمیض، اور ادھر سے حضرت یعقوب کے نہان میں بیٹھے مصر کی ان کی یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں. یہ وہ رابطہ ہے، وہ محبت کا رابطہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ حضرت یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یمن جو ہے وہ سے جب آئے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اویس کرنی، اور جو ہی مدینہ میں آئے، کیونکہ ماں بوڑھی تھی، ماں سے اور ماں کی خدمت کرتے تھے، کبھی بھی رسول خدا کو نہیں دیکھا تھا لیکن عاشق تھے رسول خدا کے، اور بڑی مشکل سے تھوڑا سا اجازت لے کے ماں سے آئے، لیکن ایک دن ایک رات کی اجازت، مسلسل سفر کر کے مدینہ پہنچے، واپس آئے، دیکھا، کہا کہ بتایا گیا کہ رسول خدا تو سفر پہ گئے ہوئے ہیں، چند دن بعد لوٹیں گے. اب حضرت اویس جو ہے وہ وہاں پہ انتظار نہیں کر سکتے تھے، ماں سے جو کو وعدہ کر کے آئے تھے کہ بہت جلدی واپس آئیں گے، لہٰذا حضرت رسول خدا کی دیدار کیے بغیر ہی لیکن حسرت دیدار لیے واپس چلے جاتے ہیں. جب واپس چلے جاتے ہیں رسول خدا جب مدینہ کی طرف آتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں تو آتے ہی کہتے ہیں کہ مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ خوشبو وہ محبت کی خوشبو ہے کہ جو اس ایک دو دلوں کے درمیان محبت ہوتی ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر جو محبت ہے. تو یہ خوشبو جو ہے وہ حضرت یعقوب نے محسوس کی، جو ہی مصر سے حضرت یوسف کا کرتا چلتا ہے تو خوشبو، تو بس یہ خوشبو ایمان کی خوشبو ہے اور محبت کی خوشبو ہے. جب حدیث قصہ کے الفاظ بھی واقع آپ سنتے ہیں، حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں خوشبو کی بات کرتے ہیں. حضرت جو ہی امام حسین آتے ہیں فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ انی اشم عندہ کی راحۃ طیبہ، اے مادر گرامی میں ہم آپ کے پاس ایک خوشبو کا احساس کر رہے ہیں، کہ انو رائحۃ جدی، جس طرح ہمارے جد رسول خدا کی خوشبو ہو. پھر مولا حسن آتے ہیں تو مولا حسین آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مولا علی آتے تو یہ کہتے ہیں انی اشم عندہ کی راحۃ طیبہ، ہم آپ کے پاس ایک پاکیزہ خوشبو کا احساس کر رہے ہیں، گویا کہ ہمارے
جد ہمارے میرے بھائی رسول خدا کی خوشبو ہو. یہ خوشبو کہاں ہے؟ یہ خوشبو یہ ان پاکیزہ ذوات کی خوشبو ہے، یہ اس ایمان کی خوشبو ہے، ان کی محبت کی خوشبو ہے. اور ہمیں بھی اس خوشبو، اگر ہمارا ایمان صاف ہو اور ہم سے گناہوں کی قدورتیں دور ہو جائیں، گناہوں کے آلودگیاں دور ہو جائیں، تو اس خوشبو کا احساس ہم بھی کر سکتے ہیں. جب بھی حرم میں ہم جائیں تو ہمیں خوشبو اور جو پاکیزہ دل ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتی ہے وہ خوشبو، اس خوشبو کا احساس کرتے ہیں وہ کہ یہ خوشبو ایمان کی خوشبو ہے، یہ خوشبو محبت کی خوشبو ہے. تو لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس طویل مسافت کے باوجود بھی اس خوشبو کا احساس کیا، اور جو ہے وہ کہ جو کہ یوسف کے کرتے سے اور یوسف کے لباس سے آ رہی تھی. اب اگلی آیت میں یہاں پہ جو موجود افراد تھے وہاں پہ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ اسی پرانی جو ہے وہ گمراہی میں یا پرانی خبت میں مبتلا ہیں. یعنی چونکہ اب وہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ یوسف کہاں، اب یوسف کی خوشبو ان کو آنی شروع ہو گئی ہے، لہذا حضرت یعقوب سے یہ بات کہی گئی. ان کے دیگر جو وہاں پہ افراد موجود تھے، جو ان کی بیویاں موجود تھیں یا دیگر، تو بیٹے تو سارے سفر میں تھے سب، تو وہ بیویاں وغیرہ یا جو دیگر افراد تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو وہی پرانی باتیں کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں یوسف، کہاں ان کی خوشبو، ابھی تک جو ہے وہ یوسف یعنی چونکہ وہ یہ کہنے لگے کہ تم تو یوسف کہہ کے نابینا ہو گئے ہو، اب جو ہے وہ اور کچھ سجائی نہیں دیتا، تو اب کہہ رہے ہو کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب چند دن ہی گزرے تھے کہ جو ہے وہ یوسف کا کرتا پہنچ جاتا ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ، جو ہی کرتا لایا گیا، بشارت دینے والا آیا. فلما، پس جب آیا، بشیر یعنی بشارت دینے والا، القاہ علی وجہ، اس نے یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا. فرتد بصیرا، پس وہ فوراً بینا ہو گئے، دفتن بینا ہو گئے، بینائی ان کی واپس آ گئی. قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب جو حضرت یعقوب کی بینائی کا واپس آنا یہ ایک طبعی طور پر نہیں تھا، بلکہ یقیناً معجزے کی بنیاد پر تھا، اعجاز کی بنیاد پر تھا کہ حضرت یعقوب جو کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں رو رو کے گریہ کر کے، اور حضرت یوسف کے کرتے سے ان کی آنکھوں کا علاج ہو جاتا ہے، وہ بینا ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جس چاہے تو کسی چیز میں اثر رکھ سکتا ہے. اور حضرت یوسف کے کرتے میں یہ خاصیت رکھی اللہ نے کہ جو ہی حضرت یوسف کا کرتا آتا ہے اور ان کی یعقوب کی آنکھوں سے مس ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے اور بینا ہو جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. اور یہ جو ہے حضرت یوسف کے ملنے کی بھی ایک طرح سے خوشخبری تھی، لہذا بہت خوش ہوئے کہ حضرت یوسف کا کرتا آ گیا، پس حضرت یوسف زندہ ہیں اور حضرت یوسف موجود ہیں. اگلی آیت میں فرمایا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اب سب بیٹے واپس آ گئے، انہوں نے آ کے حضرت یعقوب سے معافی مانگی، اے ہمارے بابا ہم گناہ گار ہیں. پتہ چل گیا کہ حضرت یعقوب نے دوبارہ سے ایک دفعہ ان سے غصے کا اظہار کیا کہ اتنا عرصہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، کیا کہتے رہے، جھوٹ بولتے رہے. پھر تو اب حقیقت جب جو ہی عیاں ہوئی تو دوبارہ ایک دفعہ اب حضرت یعقوب غصے ہوئے تو ان لوگوں نے آ کے دوبارہ سے توبہ کی، استغفار کی اور کہا کہ ہمارے بابا استغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کیجئے ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے.
ہم گناہ گار تھے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اب حضرت یعقوب نے کیا کہا، قال سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بعض روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب نے فوراً دعا نہیں کی بلکہ کہا ان قریب میں دعا کروں گا، اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت یعقوب نے ان کے لیے دعا کو شب جمعہ تک کے لیے مؤخر کر لیا کہ شب جمعہ کو سحر کے وقت ان کے لیے دعا کریں گے، کہ جو دعا اور کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے جو ہے وہ حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر، ان قریب میں دعا کروں گا، فوراً ان کی استغفار کے لیے دعا نہیں کی۔ آگے فرمایا کہ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، اب یہ سب اپنے اسباب اور مال و اسباب اور اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ سب یوسف کے پاس آئے تو آویٰ الیہ ابویہ، تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے قریب کیا، اپنے نزدیک بٹھا لیا، اپنے تخت پر بٹھایا اپنے والدین کو۔ قال ادخلوا مصر، اور کہا سب سے کہا کہ جاؤ مصر میں کی شہر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ آمنی، امن کے ساتھ، انشاءاللہ امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پہ بسیرا کرو۔ تو حضرت یوسف کے سارے بھائی اور سارا خاندان جو ہے وہ مصر میں آ گئے، اور مصر کے حدود میں جہاں دروازہ مصر، جو مصر کا دروازہ تھا شہر کا، وہاں پہ حضرت یوسف پہنچے استقبال کے لیے، اپنے والد کے استقبال کے لیے گئے، اور پھر اپنے والدین کا وہاں پہ انہوں نے استقبال کیا۔ تو پھر اس کے بعد ان کو لے کے آئے اور مصر کی ایک خاص جگہ میں ان کو لیے جگہ معین کی اپنے اولاد یعقوب کے لیے، اور وہاں پہ ایک شہر بسایا، اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کے لیے مکانات وغیرہ تعمیر کیے تاکہ یہ بنی اسرائیل وہاں پہ آباد ہو سکیں۔ تو حضرت یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل جو ہے وہ آئے مصر میں، اور سب جو ہے یہاں کے آ کے آباد ہو گئے۔ وہ آگے جو ہے وہ تھوڑی آیت تفصیلی ہے اور چند مزید آیات ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ جلسے میں ہم سورہ یوسف کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔